السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع قریب آتا ہے لوگ علماء کرام کے ارد گرد مان و طواف کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ہم جس جانور کو خرید رہے ہیں اس کا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، یہ بتائیں اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ حضرت ہم جس جانور کو لے رہے ہیں اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دانت ہے یا سامنے کا دانت دونوں جو تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، تھن کٹی ہوئی ہے، آنکھ سے پورا دکھائی نہیں دیتا، اس طریقے کے کچھ سوال ہیں جو بہت کامن ہیں۔ کتے نے کاٹ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کے سوال آتے ہیں، اور ضابطہ یاد نہ ہونے کی بنیاد پر کبھی کبھی مسئلے کو حل کرنے میں تھوڑی دشواری بھی آتی ہے، بار بار کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ ضابطے میں آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آپ اس ضابطے کو یاد رکھ لیں گے تو آپ یہ ڈیفائن کر پائیں گے، یہ متعین کر پائیں گے کہ جانور میں وہ کون سے عیوب ہیں جن کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اور وہ کیا عیوب ہیں جس کی بنیاد پر قربانی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ جانور کے جو پارٹس ہوتے ہیں یہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اعضائے غیر مقصودہ اور ایک کو کہا جاتا ہے اعضائے مقصودہ۔ اعضائے غیر مقصودہ وہ ہے جس کو کھایا نہیں جاتا، اور اعضائے مقصودہ وہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے۔ اعضائے غیر مقصودہ جس کو کھایا نہیں جاتا وہ کیا کیا ہیں؟ آپ خود سوچ کے دیکھیں۔ وہ کھر ہو سکتا ہے، وہ سینگ ہے، وہ خصیے ہیں، وہ آلائے تناسل ہے، وہ پیشاب کا راستہ ہے، وہ پخانہ کا راستہ ہے، مثانہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اعضائے غیر مقصودہ ہیں، اس کو کھایا نہیں جاتا۔ تو جن اجزاء کو کھایا نہیں جاتا یہ اعضائے غیر مقصودہ ہیں، اور اعضائے غیر مقصودہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی آ جائے تو شریعت کہتی ہے یہ کمی نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہو جائے گی اور بلا کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مکروہ کے ساتھ قربانی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ مثلا سینگ ٹوٹ گئی کسی جانور کی تو یہ اعضائے غیر مقصودہ ہے کیونکہ سینگ کو کھایا نہیں جاتا۔ تو اب سینگ چاہے اوپر سے ٹوٹے یا آدھی ٹوٹ جائے یا آدھی سے زیادہ ٹوٹ جائے، قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر جڑ سے اکھڑ گئی اب قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ سینگ تو ہے اعضائے غیر مقصودہ، اس کو نہیں کھایا جاتا ہے، لیکن اب یہ جڑ سمیت اکھڑ گیا تو یہ دماغ میں مار کرتا ہے، اور دماغ کا جو گوشت ہے اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو کھانے والی چیز میں یہ مار کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کی منفعت کو بیکار کر دیا، اس کے وجہ سے اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک سوال سینگ کا ہے تو سینگ تھوڑی ٹوٹے، زائد ٹوٹے، آدھے سے زائد ٹوٹے، قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بکرے کی قربانی دی جاتی ہے جس کے خصیے نکال لیے جاتے ہیں۔ جائز کیوں ہے قربانی، بلکہ بہتر ہے بکرے کی قربانی؟ وجہ یہ ہے کہ خصیے کو نکال لینا، یہ خصیہ کھایا نہیں جاتا ہے، لہٰذا یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثانہ ہے، پیشاب کا راستہ ہے، آلائے تناسل ہے، اگر یہ کٹ بھی جائے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن اجزاء کو کھایا نہیں جاتا اگر اس میں کوئی کمی آ جائے، کوئی نقص آ جائے تو وہ نقص اور کمی نہیں ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے۔ دوسرا اعضائے مقصودہ یعنی جس کو کھایا جاتا ہے۔ اب جس کو کھایا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی آ جائے تو شریعت اس کو معاف نہیں رکھتی ہے، شریعت کہتی ہے اب قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے گوشت کو کھایا جاتا ہے چاہے جس جگہ کا بھی ہو، تو اب اگر اس میں کمی پیدا ہو جائے، گوشت جس کو کھایا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مان لیجئے پیر میں چوٹ آ گئی، جانور لنگڑانے لگا اور چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے، یا کتے نے کاٹ لیا اور گوشت سمیت نکال دیا، وہاں سے گوشت کو عیبدار کر دیا، دانت وہاں پہ لگ گئے،
اور وہ بھرا بھی نہیں زخم، تو چونکہ گوشت کو کھایا جاتا ہے، پیر کو بھی کھایا جاتا ہے، اب اس میں کمی پیدا ہو گئی، تو اس میں جب کمی پیدا ہو گئی تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے نے کسی نے دماغ سر پہ مار دیا، سر پہ چوٹ آ گئی، پیٹ پہ مار دیا وہاں چوٹ آ گئی، پیر پہ مار دیا وہاں چوٹ آ گئی، اور اس قدر چوٹ آئی کہ گوشت تک اثر پہنچ گیا جس کو کھاتے ہیں، تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اعضائے مقصودہ ہیں، اعضائے مقصودہ میں کمی پیدا ہو جائے تو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اندھا ہو جائے جانور، یہ بھی اعضائے مقصودہ میں سے، اگرچہ اس کو کھایا نہیں جاتا، کھاتے نہیں ہیں لوگ، لیکن کھانا شریعتاً جائز ہے۔ دوسری چیز کہ اگرچہ یہ بذات مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے ظاہر سی بات ہے جب جانور کو دکھائی نہیں دے گا تو چرے گا نہیں، جب چرے گا نہیں تو گوشت کیسے چڑھے گا، تو یہ بالواسطہ گوشت تک پہنچتا ہے، لہٰذا اگر آنکھ خراب ہو جائے تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا یاد رکھیے، کچھ پارٹس ایسے ہیں جس میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ اگر وہ 1/3 سے کم عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 1/3 سے زیادہ عیب پیدا ہو جائے، کمی پیدا ہو جائے تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اعضائے مقصودہ میں سے ہیں، شریعت نے اس کے کھانے کو جائز بھی رکھا ہے، لیکن عموماً اس کو کھایا نہیں جاتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ شریعت نے تو اجازت دی ہے، لیکن ایک طریقے کی کراہیت کا احساس ہوتا ہے اور لوگ عموماً اس کو نہیں کھاتے۔ جیسے تھن ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے، کان ہے، دم ہے، آنکھیں ہیں، کھانا تو جائز ہے، لیکن عموماً لوگ نہیں کھاتے، کراہیت کا احساس کرتے ہیں۔ اب ان چیزوں میں اگر کوئی کمی پیدا ہو جائے، جس کا کھانا جائز ہو لیکن طبیعت پہ شاق گزرتی ہو، طبیعت ناگواری کا اظہار کرتی ہو، اگر ان چیزوں میں کمی پیدا ہو جائے، جیسے دم ہے، کان ہے، تھن ہے، آنکھیں ہیں، اس میں اگر کمی پیدا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر 1/3 سے کم یا 1/3 تک نقص یا کمی پیدا ہوئی تو قربانی جائز ہو جائے گی، 1/3 سے زیادہ اگر نقص اور کمی پیدا ہو جائے تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کان 3 انچ کا ہے، 3 انچ میں سے 1 انچ سے کم یا 1 انچ تک کان کٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ 1/3 سے کم ہے، لیکن اگر 1 انچ سے زیادہ کٹ جائے تو اب 1/3 سے زیادہ ہے، اب قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرض کیجئے دم 1 ہاتھ کا ہے، 3 بالشت کا، اب 3 بالشت میں 1 بالشت تک اگر کٹ جائے یا 1 بالشت سے کم تو قربانی ہو جائے گی، چونکہ یہ 1/3 سے کم ہے، لیکن اگر 1 بالشت سے زیادہ کٹ جائے تو اب قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اب 1/3 سے زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے تھن کا مسئلہ ہے، بکری میں 2 تھن ہوتی ہے، 2 لر، اور بڑے جانور میں 4 لر۔ اب بکری میں اگر 1 لر خراب ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ 2 ہی لر ہوتے ہیں، 1 لر کا خراب ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% خراب ہو گیا، 1/3 سے زیادہ خراب ہو گیا، لہٰذا قربانی نہیں ہوگی۔ اور بڑا جانور چونکہ اس میں 4 لر ہوتے ہیں، 1 لر اگر خراب ہو جائے تو 1/3 سے کم ہے، اور 1/3 سے کم جب کمی پیدا ہو جائے تو قربانی ہو جاتی ہے، لہٰذا بڑے جانور میں اگر 1 لر سے دودھ نہ آئے یا 1 لر خشک ہو جائے یا کٹ جائے تو قربانی ہو جائے گی، جبکہ چھوٹے جانور میں جس کے 2 ہی لر ہوتے ہیں اگر اس کا 1 لر بھی خراب ہو جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ضابطے کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسئلے کو آپ حل کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔